ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 22۔ عباس کو بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد عادلہ کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ عباس نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی تھی۔ کچھ دور جا کر عباس نے اوور ٹیک کرتے ہوئے اس کے سامنے گاڑی لا کر روک دی تھی۔ عادلہ کو بروقت بریکس لگا کر خود کو حادثے سے بچانا پڑا تھا۔ واٹ نان سینس! عادلہ بہت غصے سے گاڑی سے نکلی تھی مگر سامنے عباس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ عباس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈرائیور تھا۔ عادلہ ساکت ہو گئی۔ اس نے اسے کچھ کہا تھا اور پھر وہ ڈرائیور گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی لے گیا تھا جبکہ عباس کار کے پاس آ رکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی نفرت سے دیکھا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عباس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ میرے پاس تمہاری کسی بھی فضول گوئی کے لیے وقت نہیں ہے، وہ غصے سے کہہ کر پلٹی تھی جب عباس نے ایک دم اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے روک لیا تھا۔ میں تم سے تمہاری اجازت نہیں مانگ رہا، آرام سے گاڑی میں بیٹھو۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے دوسری طرف لا کر فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا تھا۔ عادلہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ چلائی تھی مگر عباس پرواہ کیے بغیر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے عادلہ کو دیکھا تھا جو اسے گھور رہی تھی۔ اس نے آگے جھک کر اس کی طرف کا دروازہ لاک کیا تھا اور خود گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ تم میری گاڑی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ چیخی تھی۔ عباس نے سر نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں پاپا کو بتاتی ہوں تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل لینا چاہا تھا جب عباس نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ تم نے اب اگر ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہیں بیچ سڑک پر دھکیل دوں گا یا پھر یہ گاڑی کسی چیز سے دے ماروں گا، سمجھی تم؟ عادلہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ عباس کے تیور انتہائی جارحانہ اور شفاقانہ تھے جس میں کسی بھی قسم کی قطعی کوئی گنجائش نہ تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر روب ڈالنے والے؟ چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ تم ایسا کرو گی تو خود کو ہی مصیبت میں ڈالو گی۔ اس وقت میری جیب میں نکاح کے پیپرز کے علاوہ شادی کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ عادلہ کو پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ غصے کو دبا کر کہا تھا۔ عباس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا اور ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر لی تھی۔ گاڑی انجان راستوں پر رواں دواں تھی۔ عادلہ ناسمجھی سے عباس کو دیکھ رہی تھی۔ تم کدھر لے کر جا رہے ہو مجھے؟ عادلہ پھر بے صبری ہوئی تھی۔ تم نے اب ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ میں اب وہ عباس نہیں جو اپنی عزت کی خاطر ہر جائز و ناجائز سہنے پر مجبور تھا۔ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا اگر اب تم خاموش نہ ہوئی تو۔ عباس کا انداز اس قدر شفاف تھا کہ عادلہ خود بھی چپ ہو گئی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد عباس نے ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے؟ عادلہ مزید چپ نہ رہ سکی۔ عباس نے ایک سر نگاہ اس پر ڈال کر خود گاڑی سے اتر کر جیب سے چابی نکال کر گیٹ کھولا تھا۔ عادلہ ہراساں سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل نئی آبادی تھی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ صرف ایک ہی گھر مکمل تعمیر اور پینٹ شدہ تھا۔ عباس دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اندر لے آیا تھا۔ گاڑی کا انجن بند کرتے اس نے چابی کھینچ لی تھی۔ اترو۔ دوسری طرف کے دروازے کا لاک کھولتے عباس نے کہا تو عادلہ پریشان ہو گئی۔ کیوں اتروں؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم سے کچھ مذاکرات کرنے۔ اگر تم تعاون کرتی ہو تو ٹھیک ورنہ میں اندر جا رہا ہوں، پھر خود آ جانا، عباس کے سرد الفاظ میں کہہ کر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ پہلے اس نے گیٹ بند کرتے لاک لگایا تھا اور پھر عادلہ کو دیکھے بغیر اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ عادلہ کو پہلی دفعہ سنسان جگہ پر خوف آنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی مگر پھر اعصاب بھٹکنے لگے تو غصے سے اپنا بیگ لے کر باہر نکل آئی تھی۔ عباس بڑے آرام سے لاؤنج میں ٹی وی لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ گھر نیا ضرور تھا مگر ڈیکوریٹڈ اور فرنشڈ تھا۔ عادلہ نے بڑی بے بسی سے اندر قدم رکھا تھا۔ عباس نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ عباس نے نفرت سے دیکھا اور ٹی وی بند کر کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ کے ساتھ تم نے جو کیا ہے اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ عباس اٹھ کر دروازے کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ تمہارے ارادوں کو جاننا چاہتا ہوں اور تم رابعہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وجہ تو علم میں ہے مگر مقصد کیا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ چونکہ تمہیں تمہاری حرکت پر سبق سکھانا مقصود تھا سو تمہیں یہاں لانے کے علاوہ کوئی اور جگہ مناسب نہ لگی تھی۔ واپس اس کے سامنے آ کر رکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نفرت سے دیکھنے لگی۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم یہ کرو گی اور بچ جاؤ گی؟ میں تم کو اس وقت تک اس جگہ بند کر دوں گا جب تک تم رابعہ سے متعلق کی گئی اس حرکت کی تفصیل نہیں بتا دو گی اور مزید کیا ارادے ہیں جان نہ لوں۔ میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میں ابھی ایک کال کروں گی اور تمہارے پاپا یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ عادلہ نے نفرت سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم بھول رہی ہو کہ تمہارا موبائل میرے پاس ہے اور اب یہ بیگ بھی۔ عباس نے اس کے ہاتھ سے بیگ بھی چھین لیا تھا۔ یو چیٹر، تم مجھے یہاں قید کرو گے؟ وہ ایک دم آپے سے باہر ہوئی تھی۔
تم یہاں قید ہو چکی ہو، عباس نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہاں سب کمرے لاک ہیں، باہر جانے والے دروازے کی چابی میرے پاس ہے، اور جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی تب تک تم یہاں بند رہو گے۔ مجھے یہ سب بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، مگر مجھے میری خاندانی شرافت نے ہمیشہ مغلوب رکھا تھا، لیکن اب نہیں، اب تم ایک غلطی کا بدلہ لوں گا، عباس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ایک دم غصے سے عباس کی طرف بڑھی تھی، اس نے عباس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شٹ اپ، عباس نے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور وہ لہرا کر فرش پر گری تھی۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگی تھی۔ عباس کو برا بھلا کہہ کر عباس نے اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ میں جا رہا ہوں، یہاں فرار ہونے کا کوئی رستہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی حماقت کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی، کیونکہ میں جاتے ہوئے یہاں کے محافظ کتے کھول کر جاؤں گا۔ تمام کمرے بند ہیں، کچن کھلا ہوا ہے، اس میں اتنا سامان ضرور ہے جو تمہاری خاطر تواضع کے لیے کافی ہوگا، سخت لہجے میں کہتے عادلہ کا پیر پکڑے وہ دروازے کی طرف پلٹا تھا۔ عادلہ ایک دم حواس میں آئی تھی، پہلی بار وہ پریشان ہوئی تھی۔ اتنا بڑا تنہا گھر، سنسان علاقہ، اور وہ تنہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں ادھر نہیں رکوں گی، فوراً بھاگ کر عباس کے سامنے آئی تھی۔ سوری میم، آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا، اب مجبوری ہی صحیح اور ناگوار بھی گزرے گا، مگر رکنا تو ہوگا جب تک آپ محترمہ کا دماغ ٹھکانے نہیں آ جاتا، عباس تن سے کہتے دروازے کو ان لاک کرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، اس نے عباس کا بازو تھام لیا تھا۔ عباس نے نفرت سے اسے پیچھے دھکیلا، وہ پھر ایک بار پیچھے جا گری تھی۔ تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو یہ سبق سکھانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں اپنے ساتھ کی گئی ہر زیادتی برداشت کرتا رہا ہوں، مگر اب بات میری امپلائی کی ہے، میری عزت اور میرے کردار کی ہے۔ وہ اسے غصے سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ عباس نے دروازے کو باہر سے لاک کیا تھا۔ دروازہ حیرت سے گنگ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ عباس شاہ زیب کی قید میں تھی۔ وہ ایک دم اونچی آواز میں چیخنے لگی تھی، دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی تھی، مگر بے سود تھا۔ مگر دیر بعد گیٹ کھلنے اور گاڑی کی آواز سنائی دی تو وہ اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب بھابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رابعہ نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر انہیں دیکھا۔ جی، تمہارے آفس سے کوئی آیا ہے، بھابھی نے بتایا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، ماموں نے ہی دروازہ کھولا تھا اور اندر لے گئے تھے، بس مجھے ابو بکر نے بتایا کہ تمہیں بھیج دوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ الجھنے لگی۔ میں چائے تیار کرنے جا رہی ہوں، تم ماموں کے روم میں ہی چلی جاؤ۔ وہ بستر سے نکل آئی تھی۔ وہ سادہ گھریلو حلیے میں تھی۔ اس نے ہاتھ سے بال سنوارتے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور ماموں کے کمرے میں آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ دستک دیکھ کر اندر آئی تو عباس کو دیکھ کر چونکی۔ وعلیکم السلام۔ عباس کھڑا ہوا تھا، ماموں اور ابو بکر بھی وہیں موجود تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ پلیز بیٹھیے نا۔ وہ بہت حیران تھی، سر عباس اور ان کے گھر میں عباس بیٹھ گیا تھا، وہ بھی ماموں کے ساتھ آ بیٹھی۔ آفس میں اچانک آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، بابا اپنے امپلائیز کے بارے میں بہت ٹچی ہے، وہ خود بھی عیادت کو آنا چاہ رہے تھے مگر ضروری کام تھا، نہ آ سکے، سو مجھے آنا پڑا۔ عباس اپنے آنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تھینک یو سر، آپ نے خواہ زحمت کی، ورنہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آفس میں تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو آپ کی عیادت ہمارا فرض بنتا ہے۔ عباس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے ماموں اور ابو بکر کو دیکھا۔ یہ سر عباس صاحب ہیں، میں انہی کے انڈر کام کرتی ہوں، یہ ہماری فرم کے آنر شاہ زیب صاحب کے بیٹے ہیں۔ اس نے ابو بکر اور ماموں کو بتایا تو دونوں نے بغور عباس کو دیکھا۔ اور سر، یہ میرے ماموں ہیں اور یہ ابو بکر، رابعہ نے تعارف کروایا تو عباس نے سر ہلا دیا۔ عباس ماموں سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ بھابھی نے چائے بھجوا دی تھی، آپ نے جو فائل بھجوائی تھی، مجھے اس سلسلے میں آپ سے ڈسکشن کرنا تھا، کیا ہم کچھ دیر تنہا بیٹھ سکتے ہیں؟ اصل میں ضروری فائل تھی تو سوچا آپ سے تفصیلی بات کر لوں۔ عباس نے چائے ختم کرتے ہی کہا تو رابعہ نے چونک کر دیکھا۔ ماموں اور ابو بکر عباس کی بات کا مطلب نہیں جانتے تھے، مگر رابعہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ عباس کے سامنے اس لمحے سے ڈرتی تھی۔ کیوں نہیں آپ بیٹھیے، ہم باہر چلتے ہیں، ماموں نے عباس سے کہا، اور ساتھ ہی اٹھ کر ابو بکر کے ہمراہ باہر نکل گئے تھے۔ رابعہ ہاتھ مسلتے دونوں کو باہر جاتا دیکھتی رہی۔ مجھے اندازہ آپ کس حد تک پریشان ہوگی، اس لیے میں نے کال کرنے کی بجائے خود آنے کی زحمت کی۔ رابعہ سر جھکائے لب بھنچے خاموش رہی۔ مجھے آپ کو تسلی دینا تھی، عادلہ کی طرف سے آپ بے فکر رہیے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی، جو کچھ وہ کر چکی ہے صرف اسی کا خمیازہ بھگت لے تو کافی ہے۔ رابعہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بات سر جھکائے کہہ رہا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ ہمارے ہاں کام کرتی ہیں مگر ہماری وجہ سے آپ کو یہ سب سہنا پڑ رہا، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، جو بھی ہوا میں اس کی معافی مانگتا ہوں، ہماری آپس کی چپکلش آپ کے لیے نقصان کا باعث بن گئی۔ رابعہ حیرت سے دیکھتی رہی، اسے عباس سے ہونے والی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ وہ اس شخص کی طرف سے کئی دن تک بدگمان رہی تھی اور اب انہیں نے سر
جو ہونا تھا ہو گیا سر، اس میں بھلا آپ کا کیا قصور؟ عباس نے اسے دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ اینی وے آئی ایم ریئلی سوری عادلہ، میری بیوی ہے، بھلے ہمارے درمیان اب کوئی ریلیشن نہیں رہا، مگر جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا۔ آپ نے عادلہ سے بات کی؟ اس نے عباس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے بات کرنے اور تمام انتظامات کرنے کے بعد ہی آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ بے فکر رہیے، اب عادلہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی۔ رہ گئی وہ تصاویر، وہ بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، میں سوشل میڈیا تک معاملہ نہیں پہنچنے دوں گا۔ عباس کے الفاظ پر رابعہ کو تسلی ہوئی تھی۔ اور ہاں، یہ بات ہمارے درمیان، میرے اور آپ کے درمیان ہے، ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ جی سر، اس نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا تھا۔ عباس نے پہلی بار اسے بغور دیکھا۔ گھریلو حلیے میں سادہ سے لباس اور سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے وہ کافی زیادہ اٹریکٹیو لڑکی لگ رہی تھی، خوبصورت بھی تھی اور رکھ رکھاؤ کی مالک بھی تھی۔ آپ کل سے آفس آ رہی ہیں؟ رابعہ عباس کی نگاہیں محسوس کرتے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو عباس نے پوچھا۔ نہیں سر، میں اب جاب نہیں کر سکتی، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، میں ریزائن کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے سادگی سے کہا۔ عباس چونک گیا۔ کیا؟ نو، آپ ایسا نہیں کریں گی، میں آپ کو آپ کی تمام سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہوں، وہ عورت اب آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گی۔ بات سیکیورٹی کی نہیں سر، بلکہ کردار کی ہے، میں اپنے کردار پر کوئی الزام نہیں سہ سکتی، ابھی میری فیملی بے خبر ہے، مگر بعد میں کوئی ایشو کھڑا ہو جائے تو میں کس کس کو مطمئن کرتی پھروں گی، اس نے سنجیدگی اور دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ عباس نے چند پل اسے دیکھا تھا۔ یہ آپ کا فائنل فیصلہ ہے؟ رابعہ نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، میں بابا کو کہہ دوں گا، آپ کو اپوائنٹ بھی انہوں نے کہا تھا، آپ ریزائن بھیج دیجیے گا، وہی فیصلہ کریں گے۔ عباس سنجیدگی سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ بہرحال آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کیا، آپ ریزائن کریں گے تو ہمیں افسوس ہوگا، مگر آپ کو محصور بھی کیا نہیں جا سکتا، آپ ہماری کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکی ہیں اور ایگریمنٹ کے مطابق 6 ماہ سے پہلے آپ ریزائن نہیں کر سکتی۔ ہاں، کمپنی نکال دے تو اور بات ہے، عباس نے مزید کہا تو وہ چونک گئی۔ وہ بھول ہی گئی تھی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ لیکن میں جان بوجھ کر تو نہیں ریزائن کر رہی، میری پرابلم آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ لوگ ایگریمنٹ کو اہمیت دیں گے، اس نے جلدی سے کہا۔ اب بابا ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے ان نمبرز پر کال کر سکتی ہیں، عباس نے سنجیدگی سے کہتے پاکٹ سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ رابعہ نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ وہ بیرونی دروازے تک سر عباس کو سی آف کرنے آئی تھی۔ سر عباس کو رخصت کر کے واپس آئے تو ماموں سے ہند میں مل گئے تھے۔ چلے گئے تمہارے باس؟ جی، خیریت سے آئے تھے؟ جی بالکل، آفس کا کام تھا، اس نے اعتماد سے کہا۔ اچھا اندر چلو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے روم میں لے آئے تھے۔ تم نے ابو بکر کے بارے میں کیا سوچا؟ بستر پر بیٹھے انہوں نے پوچھا تھا۔ رابعہ چند پل کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ اتنے دنوں میں جو بھی رائے قائم کر سکی ہوں، اس کے مطابق ان میں کوئی برائی دکھائی نہیں دی، مزید جو آپ کو مناسب لگے، سنجیدگی سے اس نے اپنی رائے دے دی تھی۔ تو میں تمہاری امی سے بات کر لوں؟ رابعہ نے سر ہلا دیا تھا۔ ماموں مسکرا دیے۔ خوش رہو، میں کل سہیل کو فون کروں گا، وہ خود ہی اب ابو بکر سے بات کرے گا، رابعہ نے سر ہلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس سے چند اور باتیں کی تھی۔ رابعہ خوش دلی سے ان کے ساتھ محو گفتگو رہی تھی۔ ولید اپنے آفس میں تھا، اس کے نمبر پر کال آئی تھی، کاشفا کی کال تھی۔ ہیلو ہائی کے فوراً بعد کاشفا نے سوال کیا۔ ولید، تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ تم انگیجڈ ہو، کافی تیزی سے کہا تھا۔ ولید نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ہو سکتا ہے یاد نہ رہا ہو، مگر تمہیں کیسے علم ہوا؟ بک شاپ پر تمہاری فیانسی ملی تھی، اس سے باتوں کے دوران علم ہوا، میں تو ابھی تک شاکڈ ہوں، تم انگیجڈ ہو۔ اوہ، انا نے بتایا؟ ولید مسکرایا تھا۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے، تم کیوں شاکڈ ہو گئی؟ ولید، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں، اس کے باوجود تم نے مجھ سے یہ سب چھپایا، تم نے مجھے چیٹ کیا۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ ولید نے سنجیدگی سے موبائل کو گھورا۔ میں نے کسی کو کوئی چیٹ نہیں کیا، اور تم نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا کہ تم مجھے لائک کرتی ہو، تم میری اچھی دوست ہو، اور میں نے ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح تمہیں ویلکم کیا ہے، ٹریٹ کیا ہے۔ میں جو تمہیں کالز کرتی تھی، تم سے ملنے کو بےتاب رہتی تھی، تمہیں اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا، ہر ایک سے ملوایا، جب بھی ملی خصوصی سلوک کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں علم ہی نہیں، تم سب فیل کرتے رہو، مجھے یقین تھا۔ پلیز کاشفا، وہ جو بھی تھا وہ سب ون سائیڈڈ تھا۔ انا از مائی کزن اینڈ ناؤ شی از مائی فیانسے، ہمارا ریلیشن ہمارے والدین کی خواہش تھی، تم میری بہت اچھی دوست ہو، اور میں نے ہمیشہ ریلیشن کو لے کر تم سے ملا ہوں۔ اب تمہیں علم ہو گیا نا، اب سوچ لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، آئی لو یو سو مچ۔ بے باکی سے اظہار محبت کرتی کاشفا ولید کو ایک دم بہت بری لگی تھی۔ پلیز کاشفا، ڈونٹ ریپیٹ اگین دس ٹاپک، یو آر جسٹ مائی فرینڈ اینڈ نتھنگ مور، سختی سے ٹوک دیا تھا۔ تمہاری بھی جو بھی فیلنگ ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں نے تمہیں چیٹ کیا ہے، ڈونٹ بلیم می اگین۔ بٹ ولید، آئی لو یو سو مچ۔ ولید
دوسری طرف وہ پریشان ہو کر کہہ رہی تھی، دس از ناٹ مائی ہیڈ ایک۔ ولید نے غصے سے کہا تھا، ولید تم یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف وہ حیران ہوئی تھی، یہ تو تمہیں خود سمجھنا چاہیے، میں ایک انگیج پرسن ہوں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم شروع میں ہی میرے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیتی۔ ولید کا انداز دو ٹوک تھا، دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ تم انا سے محبت کرتے ہو؟ کچھ دیر بعد وہ پوچھ رہی تھی۔ شاید، ولید نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اور تمہاری وہ فیانسی؟ یقیناً وہ بھی کرتی ہے۔ دوسری طرف چند پل خاموشی طاری تھی اور پھر ایک دم کال کٹ گئی تھی۔ ولید نے لب بھینچتے موبائل ٹیبل پر ڈال دیا تھا۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے وہ لب بھینچے خود پر ضبط کر رہی تھی جب اس کے ساتھ بیٹھی دوست نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دوست اسے دیکھتی رہی۔ چھوڑو، تم میں کون سی کمی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا تمہیں مل سکتا ہے۔ نہیں ڈیئر، وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے بھول جاؤں۔ پہلی بار کسی مرد کی طرف میرا دل انوالو ہوا ہے۔ میں تو ابھی تک کسی شوق میں ہوں کہ وہ انگیجڈ ہے، اور وہ بھی اس عام سی لڑکی سے جو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں چاہوں تو ایک پل میں اسے برباد کر کے رکھ دوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، دیوانوں کی حد تک۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو لگا تھا کہ پہلی بار زندگی میں لوٹی ہوں۔ میں نے رفتہ رفتہ اسی سے تعلق بڑھایا تھا کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے، اور اب جب کہ مجھے یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گی، وہ کسی اور کے نام منسوب نکلا۔ وہ شدت سے روتے خفگی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تمہیں پہلے ہی چاہیے تھا کہ اس سے شروع میں ہی سب پوچھ لیتی، یہ دھچکا تو نہ لگتا۔ اب وہ شاید تم سے ملنا بھی بند کر دے۔ نہیں، اگر اس نے مجھ سے رابطہ ختم کیا تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم یقین کرو، مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دم آنسو صاف کرتے اٹل لہجے میں کہا، مجھ میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہوں، جوان ہوں، اچھی فیملی سے ہوں۔ اسے تو مجھ پر مر مٹنا چاہیے تھا، مگر وہ مر مٹنے کو تیار نہیں ہوا، تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود۔ ہاں، وہ ابھی جانتا نہیں کہ وہ کس کو انکار کر رہا ہے۔ میں کاشفا ہوں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ پہلی بار میں خود سے کسی مرد کی طرف بڑھی ہوں۔ اس کی خواہش میرے دل میں جاگی ہے، اب کیسے اسے کھو دوں؟ امپاسبل۔ لہجے میں ایک دم نخوت اور سرد پن آ گیا تھا۔ میں اسے اس حد تک مجبور کر دوں گی کہ اسے مجھے قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی، پتھریلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دوست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ چھوڑ دو یار، مجھے نہیں لگتا یہ لڑکا تمہارے پیچھے آنے والے باقی تمام پاگلوں جیسا ہوگا۔ ہی از اے چینج مین، اسی لیے تو وہ مجھے دل و جان سے بھا گیا تھا۔ اس میں کسی کو بھی مسحور کر لینے والی بات ہے۔ میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوئی۔ میں کوشش کرتی رہوں گی جب تک وہ مجھے قبول نہیں کرے گا۔ دیکھنا، اسے مجھے قبول کرنا ہی ہوگا۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کاشفا کو کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ اسے مل نہ سکے۔ لہجے میں اٹل پن تھا۔ اس کی دوست تعصب سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ جیسے ہی چابی گھماتے گھر میں داخل ہوئی تھی، عبدالقیوم کی آواز نے روک دیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کی مام اور ڈیڈی دونوں موجود تھے، دوستوں کے ساتھ تھی۔ مام کو بتا کر گئی تھی، کل سے تم غائب ہو، کچھ ہوش بھی ہے؟ عبدالقیوم نے گھورا۔ اوہ ڈیڈ، آپ مڈل کلاس لوگوں کی طرح بہیو مت کیا کریں۔ رات کسی شو میں جانا تھا، ہر بات آپ کو بتا کر کرنے سے تو رہی۔ ادھر تم غائب ہو، ادھر کل سے عادلہ کا کوئی اتا پتہ نہیں، نہ اس کا موبائل لگ رہا اور نہ ہی گاڑی کا کوئی نام و نشان ہے۔ ہم رات بھر پریشان ہوتے رہے، تمہیں بار بار کال ملاتے رہے، تمہارا نمبر بند تھا۔ مام نے غصے سے کہا تو وہ چونک گئی تھی۔ اس کے دوستوں کو کال کریں، مشورہ دیا تھا، سب کر چکی ہوں، بلکہ بہانے سے اس کے سسرال بھی کال کر لی۔ ملازمہ نے بات کی تھی، کہیں بھی کوئی خبر نہیں ملی۔ تو اتنا پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہ کوئی چھوٹی بچی ہے، اس کا دوستوں کے ساتھ کہیں پروگرام بن گیا ہوگا، آ جائے گی تو شام تک۔ وہ تمہاری طرح بھی اتنی آزاد خیال نہیں ہوئی کہ مجھے بتائے بغیر کہیں نکل جائے۔ کل شام سے پہلے شاپنگ کا کہہ کر نکلی تھی، اس کے بعد کا علم نہیں۔ موم کے جواب پر کاشفا کا منہ بنا تھا۔ اوکے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں تم تینوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ایاز نے علیحدہ میرے لیے پرابلمز کریٹ کر رکھی ہیں، تمہاری اپنی سرگرمیاں، اور عادلہ میرے کہنے میں تھی، اب وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ عبدالقیوم نے ایک دم غصے سے کہا۔ کاشفا خاموش ہو گئی۔ وہ مصطفیٰ پاگل کتے کی طرح اس کی بو سونگھتا پھر رہا ہے، اس کے ساتھی ہر جگہ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ تو شکر ہے اس کے دوستوں نے بروقت اس کی کارروائی کا پتہ بتا دیا تھا، جو میں اسے ان کے پاس سے نکال لایا، مگر اس نے خود کو اور مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب عادلہ، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اوہ ڈیڈ، ڈونٹ بی وری، وہ آ جائے گی۔ وہ کوئی نان سینس بچی نہیں ہے جو آپ یوں بیہیو کر رہے ہیں، نخوت سے کہہ کر ٹک ٹک کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ دیکھ لیا تم نے اپنی اولاد کی حرکتوں کو؟ میں ادھر کچھ کہہ رہا ہوں اور وہ کچھ سنے بغیر نکل گئی ہے۔ غصے سے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ شروع سے ہی لمٹ میں رکھا ہوتا تو آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا؟ مجھے تو عادلہ کی فکر ہو رہی ہے، نہ جانے کہاں رہ گئی وہ، بغیر کچھ کہے سنے کبھی گئی تو نہیں۔ عبدالقیوم نے بیگم کو گھورا اور موبائل پر نمبر ٹرائی کرتے باہر چلے گئے۔
वो एक मरीज़ की केस हिस्ट्री पर डॉक्टर से डिस्कस कर रही थी जब मुस्तफ़ा की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम, उसने डॉक्टर से माज़रत करते कॉल पिक की थी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं? मुस्तफ़ा ने पूछा था। मैं अस्पताल में हूँ, मैं 5 मिनट में आकर आपको पिक करूँगा, मगर मैं तो इस वक्त बिज़ी हूँ। उसने अना और बाकी ग्रुप फेलो को देखा। वो सब डॉक्टर की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। आज उनका अस्पताल की तरफ विज़िट था। एक मरीज़ की फ़ाइल उनको मिली हुई थी। ओके, जल्दी फारिग हो ले, मैं वेट कर लूँगा, मुस्तफ़ा ने कहकर कॉल बंद कर दी थी। शहवार ने गुस्से से मोबाइल बैग में डाला था। वो गुस्सा नहीं करना चाहती थी, इन सब हालात में नॉर्मल अंदाज में निमटना चाहती थी, मगर फिर एकदम गुस्सा आने लगा। उसे फारिग होने में आधा घंटा लगा था। मुस्तफ़ा के मैसेज के मुताबिक वो गेट के बाहर वेट कर रहा था। वो अना और बाकी लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहकर जल्दी से बाहर आ गई थी। मुस्तफ़ा गाड़ी में मौजूद था। उसे आते देखकर फ्रंट डोर खोल दिया। वो गाड़ी में बैठ गई। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर देखा तो वह नज़रें चुरा गई। आज का दिन कैसा गुजरा? अच्छा था, बिज़ी और थकन से भरपूर। वो अपने आप को उन सब हालात का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी थी, मगर वो पुराने रवैये अब एकदम बदलने से तो रहे थे। आयशा को शॉपिंग के लिए जाना था। मुझे कॉल की थी कि तुम्हें भी साथ चलना है, सो मुझे लेने आना पड़ा। उस दिन वाली अयाज की हरकत के बाद अब तनहा भेजने का तो सोचा भी नहीं जा सकता था, सो मुझे खुद लेने आना पड़ा। शहवार खामोश रही थी। मुस्तफ़ा ने 1-2 बार उसे देखा। हम घर नहीं जा रहे क्या? गाड़ी के ने जैसे ही यू टर्न लिया, शहवार चौंकी। बताया तो है, शॉपिंग के लिए जाना है पहले, मुस्तफ़ा ने कहा तो वो टटकी। मैं समझी थी कि शायद पहले घर जाना है। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, आज का दिन बहुत बिजी गुजरा था, तो दोपहर में कुछ खाने का वक्त ही ना मिल सका था, उसने झिझकते कहा। तो मुस्तफ़ा चौंका था। किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुस्तफ़ा ने कहा। नहीं नहीं, उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। दूसरे मायनों में वो मुस्तफ़ा के सामने यूँ भूखा कहकर शर्मिंदा हो रही थी। यहीं कहीं से अगर कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक है, मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाऊँगी। ओके, मुस्तफ़ा ने उसे बगौर देखते सर हिला दिया था। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा ने KFC के सामने गाड़ी रोकी थी। यहीं बैठेंगी या फिर अंदर चलेंगी, मुस्तफ़ा ने उससे पूछा था। यहीं मंगवा लें। ओके, गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर ले, मैं आता हूँ, बाहर निकलते मुस्तफ़ा ने कहा तो उसने सर हिला दिया था। वो खामोशी से दरवाज़ा लॉक किए बैठी रही थी। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा शॉप पर लिए वापस आया और शीशे को नॉक किया तो उसने लॉक खोल दिया। मुस्तफ़ा ने उसे शॉप पर थमा दिया था। शहवार ने शॉपर के अंदर देखा। ड्रिंक्स के अलावा 3 जंबो साइज़ बर्गर थे, साथ में चिप्स और सलाद भी। आप लेंगे? अपने लिए बर्गर और हाफ लीटर की बोतल निकालकर बाकी शॉपर मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। ज़रूर, लंच तो मैंने भी नहीं किया, मुस्तफ़ा ने शॉपर थाम लिया था। वैसे कहीं बाहर अकेले साथ मिलकर कुछ खाने पीने का हमारा ये पहला इत्तेफाक है ना, बर्गर खाते, मुस्तफ़ा ने कहा तो शहवार चौंकी। हो सकता है, मुस्तफ़ा ने ही मुस्कुराकर देखकर उसकी मुस्कुराहट में बड़ी अजीब सी अट्रैक्शन थी। उसने फ़ौरन घबराकर सर झुका लिया था। हो सकता है नहीं, बल्कि यकीनन ये पहला इत्तेफाक है। मुस्तफ़ा के होंठों पर मुस्कुराहट थी। शहवार खामोश रही। वो भला उसे क्या कहती? मुस्तफ़ा का मूड नॉर्मल और खुशगवार था और वो कोई ऐसी वैसी बात कहकर उसका मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी। वो अब सब कुछ नॉर्मल रूटीन में लेने और सब निभाने की कोशिश कर रही थी। वो खामोशी से कोल्ड ड्रिंक पी रही थी जब भी मुस्तफ़ा ने उसके हाथ से गिलास ले लिया। उसने हैरत से मुस्तफ़ा को देखा। मैं एक ही गिलास लाया हूँ, मुस्तफ़ा मुस्कुराकर कहते कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, जबकि शहवार एकदम कंफ्यूज हो गई। वही, ये भी लो ना, ये सब मैं खाने के लिए लाया हूँ, देखने के लिए नहीं, बाकी खाने की अशिया की तरफ इशारा करके मुस्तफ़ा ने कहा तो वो सर हिला गई। वैसे आज मूड कुछ बेहतर है, खैरियत है ना, मुस्तफ़ा ने उसे आराम व सुकून से अपनी बात मानते देखकर शरारत से कहा था। शहवार खामोशी से फिंगर चिप्स खाती रही। वैसे आज हुआ क्या है? इतनी बड़ी तब्दीली बिला वजह तो नहीं हो सकती, कोई झगड़ा नहीं, कोई इशू नहीं, सब खैरियत है ना। मुस्तफ़ा अपना बर्गर ख़त्म कर चुका था। उसने शहवार का हाथ पकड़ लिया था। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो उसने गिरफ्त सख्त कर दी। क्या ख्याल है, आज सूरज मशरिक से ही निकला था ना, उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो एकदम पल के गिरा गए। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, प्लीज़ हाथ छोड़िए मेरा, उसने लर्ज़ती आवाज़ में कहा तो मुस्तफ़ा हंस दिया था। अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, शरारत से कहा। शहवार की भूख प्यास सब एकदम मिट गई थी। उसकी आंखों में नमी सी आ रही थी। मुस्तफ़ा ने उसे बगैर देखे उसका हाथ छोड़ दिया था। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगी थी। उसने सोचा था कि वो अब एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगी और सब कुछ खामोशी से झेलने की कोशिश करेगी, मगर अब ये सब खामोशी से झेलना बड़ा मुश्किल लग रहा था। उसे मुस्तफ़ा की मोहब्बत और खलूस से इनकार नहीं था, मगर वो खुद को उसका अहल नहीं समझती थी। उसने आहिस्तगी से आंखों की नमी को साफ़ किया था और आहिस्तगी से बाकी का बर्गर खाने लगी थी। मुस्तफ़ा के नंबर पर कॉल आने लगी तो उसने पलट कर देखा। हाँ आयशा, नहीं हम रास्ते में हैं, बस पहुंच रहे हैं, तुम किधर? ओके, हम आ रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कॉल बंद कर दी थी। मुस्तफ़ा ने गाड़ी ड्राइव की तो उसने बर्गर ख़त्म करते तमाम चीज़ें वापस शॉपर में डाल दी थी।
کہاں تھے تم دونوں؟ میں اتنی دیر سے کال کر رہی ہوں۔ وہ دونوں جیسے ہی عائشہ لوگوں کے پاس پہنچے اس نے کہا تھا، ہم لنچ کرنے لگ گئے تھے۔ یعنی ہوٹلنگ کر کے آئے ہو تم دونوں؟ دنیا نے تیکھے تیوروں سے شوار کو دیکھتے تنزیہ پوچھا تھا۔ میں نے تو آفر کی تھی مگر یہ محترمہ مانی ہی نہیں، مجبوراً ہمیں KFC سروس سے گزرنا پڑا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہتے شوار کو دیکھا۔ شوار سب کو نظر انداز کرتے ماجی کے پاس جا رکی تھی۔ ہم نے عروسی لباس اور کچھ اور اشیاء خریدنا تھی، سوچا کہ شوار کو بھی بلا لیں، ماجی نے محبت سے کہا تو شوار ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مارکیٹ کی کئی شاپس دیکھ چکے تھے مگر مصطفیٰ کو کوئی لباس پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ بعض سوٹ تو اچھے خاصے تھے، شوار کو وہ اچھے بھی لگے تھے مگر مصطفیٰ نے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر رد کر دیے تھے۔ توبہ کتنے مشکل پسند ہے تم، ابھی ہم نے اور بھی بہت کچھ لینا اور تمہیں کوئی سوٹ پسند ہی نہیں آ رہا، ہر ایک میں کیڑے نکال رہے ہو۔ ایک اچھے خاصے سوٹ کو ریجیکٹ کرنے پر عائشہ نے ٹوکا تھا۔ مصطفیٰ ہنس دیا تھا۔ تم ایسا کرو، شوار کو لے جاؤ اور سوٹ پسند کر لو، ہم تینوں اتنی دیر میں کچھ اور خرید لیتی ہیں۔ جو دن کم ہو رہے ہیں کام بڑھتا جا رہا ہے، بس 1-2 دن میں یہ بازاروں کے چکر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ 1-2 اور جگہوں سے بھی ناکام اٹھنے پر اماں جی نے کہا تھا۔ شوار ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ میں نہیں جا رہی، جو بھی لینا ہے خود ہی لے لیں، اس نے فوراً کہا تھا۔ مصطفیٰ نے گھورا تو عائشہ ہنس دی۔ گھور کیوں رہے ہو؟ جتنی دیر سے تم خوار کروا رہے ہو ہم سب کو، یہ بیچاری کیا ہم سب کی ہمت بھی جواب دے چکی ہے؟ ویسے سچ سچ بتاؤ اب تک کتنی خواتین کو شاپنگ کرا چکے ہو؟ بڑی اپ ٹو ڈیٹ معلومات ہے خواتین کی خریداری سے متعلق۔ اللہ معاف کرے، اتنے تو ہم بھی باخبر نہیں ہیں، عائشہ نے کہا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ سیدھا سادہ مجھ پر اٹیک کر رہی ہیں، بس یہ ہے کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی لباس پسند نہیں آیا۔ ہائے اتنے پیارے تو سوٹ تھے، عائشہ نے آنکھیں دکھائی تھی۔ اچھا بحث بند کرو، ادھر کھڑے ہونا فضول ہے، جو بھی پروگرام ہے وہ بتاؤ، ماجی نے ٹوک دیا تھا۔ ادھر ایک بوتیک ہے وہاں دیکھ لیتے ہیں، اگر مصطفیٰ کو پھر بھی پسند نہیں آیا تو یہ خود ہی کچھ کرے گا، عائشہ نے کہا تو مصطفیٰ نے فوراً سر تسلیم خم کیا تھا۔ اوکے تم تینوں چلے جاؤ، میں اور دریا باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اتنی دیر میں، ماجی نے کہا تو دریا کے چہرے کے زاویے ایک دم بگڑے تھے، تاہم وہ ان کے سامنے خاموش رہی تھی۔ عائشہ کے بتائے گئے بوتیک میں بھی اچھی ویرائٹی تھے اور کلرز بھی یونیک تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس تھا۔ اب بتاؤ کون سا پسند آیا؟ مختلف ڈریس چیک کرنے کے بعد عائشہ نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ دونوں کلرز کیسے ہیں؟ اور ڈریس بھی اچھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دونوں ڈریس سلیو لیس بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے ایک ڈیپ ریڈ کلر اور دوسرا لائٹ گریپ کلر کے لباس پسند کیے تھے۔ عائشہ نے فوراً سر ہلایا تھا۔ دونوں سوٹ ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور کام اس قدر زبردست تھا کہ چند پل کے لیے آنکھیں چندھیا جائیں۔ شکر ہے تمہیں پسند تو آیا، میرا خیال ہے دونوں پیک کرا لیتے ہیں، کمی بیشی بعد میں بھی کرا سکتے ہیں، بارات اور ولیمہ دونوں کے لیے کلرز اچھے ہیں۔ عائشہ کو بھی یہی کلرز بہت پسند آئے تھے، وہ ایک دم مطمئن ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے لگے، اچھے ہیں نا؟ عائشہ نے شوار سے پوچھا جو مسلسل خاموش تھی۔ اچھے ہیں بٹ اس کے سامنے پرائسز ٹیگ تھے، دونوں ڈریس بہت زیادہ مہنگے تھے، اس کی قیمت دیکھ لو، اس نے آہستگی سے عائشہ سے کہا تھا۔ دیکھ چکے ہیں، مصطفیٰ کو پسند آیا تو پھر قیمت کیوں دیکھیں؟ ویسے بھی تم کسی سے کم ہو کیا، تم سے زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے، عائشہ نے بھی آہستگی سے کہا تھا اور پھر خاموش ہو گئی تھی۔ سب خوش تھے، مطمئن، پرسکون، جبکہ وہ خود ایک عجیب سی کشمکش میں تھی۔ مصطفیٰ نے پیمنٹ کی اور وہ لوگ گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ شکر ہے یہ بڑا مسئلہ تو حل ہوا۔ ویسے بھی چند دن بعد شوار نے گاڑی گاؤں چلے جانا ہے، باقی کی تیاریاں تو ہوتی رہیں گی، عائشہ نے کہا تو شوار نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا۔ مصطفیٰ کا موڈ سارا وقت خوشگوار رہا تھا، اس وقت بھی عائشہ کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ کارڈ پرنٹ ہو کر آ گیا۔ شوار تم نے جس کو بھی انوائٹ کرنا ہے بتا دینا، اپنی دوستوں وغیرہ کو، عائشہ مجھ سے مخاطب تھی، وہ عائشہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ انا کے علاوہ میری کوئی ایسی خاص دوست نہیں کہ اسے انوائٹ کروں، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر پھر بھی کالج فیلوز تو ہوں گی، ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں؟ نہیں کسی کو بھی نہیں بلانا، ہاں ان کو کارڈ دینا ہے، آہستگی سے کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اب کہاں جانا ہے، ماجی کے پاس یا گھر؟ مصطفیٰ نے گاڑی ڈرائیو کرتے پوچھا۔ میں تو ماجی کے پاس جاؤں گی، تم البتہ شوار کو گھر ڈراپ کر دو، کالج سے آئی ہے تھکی ہوئی ہوگی، ہم آرام سے اپنی شاپنگ مکمل کر کے آئیں گی۔ عائشہ کے جواب پر مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ عائشہ نے فون کر کے دریا سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، پھر مصطفیٰ نے اسے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے مصطفیٰ نے شوار کو دیکھا، وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شوار کا آج کا رویہ چینج تھا، وہ اگر خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی تو ناخوش بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے رویے نے مصطفیٰ کے اندر خوشگوار سے تاثرات پیدا کر دیے تھے۔ کیا سوچا جا رہا ہے، اسے اسی طرح گمسم انداز میں دیکھ کر مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے چہرہ موڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ کر وہ شولڈر بیگ کی اسٹرپ سے کھیلنے لگی تھی۔ ایاز کا کیا بنا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے پوچھا۔
تلاش جاری ہے، وہ کہیں رپوش ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی فیملی اس کے ٹھکانے سے باخبر ہے، مگر بغیر کسی سالڈ ریزن کے اس کے والد پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، ورنہ اب تک وہ لاک اپ میں بند ہوتا۔ مصطفیٰ نے تفصیلاً بتایا۔ ایک اور خبر ہے۔ ڈرائیو کرتے مصطفیٰ کو اچانک یاد آیا تو چونکا۔ شوار نے سوالیہ اسے دیکھا۔ عادلہ بھابھی کا نہیں اتا پتہ نہیں مل رہا۔ عبدالقیوم کے گھر کا فون ٹریس کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق اطلاع ملی ہے کہ عادلہ چند دن سے کہیں غائب ہے۔ کہاں؟ کوئی خبر نہیں۔ فون کنورسیشن کے مطابق تو گھر والے بھی بے خبر ہیں، مگر میرا اندازہ ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کی کوئی چال ہے۔ ان کو علم ہے کہ ہم ایاز کو تلاش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری توجہ ہٹانے کو عادلہ اور ایاز دونوں کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ آفٹر آل عادلہ بھابھی سے ابھی بھی ہمارا ریلیشن برقرار ہے، شاید انکوڈ ہو کہ ہم عادلہ کو بنیاد بنا کر کوئی ایکشن نہ لے رہے۔ بہرحال یہ ہمارا تجزیہ ہے، جو غلط ثابت بھی ہو سکتا ہے، مصطفیٰ نے بتایا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اوہ، ان لوگوں نے عادلہ بھابھی کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ فی الحال تو نہیں کر رہے، اور یہی بات ہمیں مشکوک کر رہی ہے۔ کسی کا بیٹی غائب ہو اور چند دن گزر جائے اور وہ پھر بھی نارمل زندگی گزار رہے، امپاسبل ہے۔ اور ان کے باقی گھر والے؟ شہوار کے لیے یہ بڑی حیران کن خبر تھی۔ اندرونی حالات کا تو ہمیں بھی نہیں علم۔ بہرحال مجھے اس سب میں بھی ان لوگوں کی کوئی چال لگ رہی ہے۔ عادلہ بھابھی ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ فرض کریں اگر وہ واقعی غائب ہے یا کہیں رپوش ہے تو یقیناً ان کی فیملی بے خبر نہیں ہوگی، ورنہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ کوئی FIR درج کراتے، تلاش کرتے، سرچ کرتے، مگر یہ لوگ نارمل روٹین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے تو ایک بات ہی شو ہوتی ہے، یا تو عادلہ اپنی فیملی کو بتا کر کہیں غائب ہے، یا پھر فیملی نے خود کہیں رپوش کر دیا ہے۔ شہوار حیرت سے سب سن رہی تھی۔ کیا گھر میں کسی اور کو بھی ان کی گمشدگی کا علم ہے؟ میرا مطلب ہے عباس بھائی یا انکل وغیرہ؟ کچھ توقف کے بعد اس نے مزید پوچھا تھا۔ نہیں، اگر علم ہوتا تو میرا خیال ہے مجھ سے ذکر تو ضرور کرتے۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، وہ پھر سابقہ کیفیت میں چلی گئی تھی، یعنی گمسم اور سنجیدہ۔ سوٹ پسند آئے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر پوچھا۔ میری پسند کا کیا عمل دخل، اتنا کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے پوچھ کر تو نہیں ہو رہا، وہ ایک دم تلخی سے کہہ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا، یعنی ابھی تک اسی مقام پر تھی وہ۔ ابھی ان اعتراضات کا کیا فائدہ، ہماری شادی ہو رہی ہے، مصطفیٰ نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں اعتراض کر بھی نہیں رہی، آپ نے ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے جواب دے دیا، سو سمپل، سابقہ تلخی سے کہہ کر وہ باہر دیکھنے لگی۔ ویسے بھی میرے اعتراضات کو کون سا کسی نے مان لینا ہے؟ وہ اگلے پل خود ترسی کی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ جب علم ہے تو پھر بحث کا فائدہ، مصطفیٰ نے بھی سنجیدگی سے کہا تو شہوار نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں سختی برقرار تھی۔ زبردستی کے ریلیشن میں ہمیشہ بحث ہی جنم لیتی ہے، اعتراضات، تنقید وغیرہ کے ایشوز اٹھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، لڑنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ لب بھینچ کر چہرہ موڑ گئی۔ اچھا ہوا تم نے میری غلط فہمی دور کر دی ہے، ورنہ تمہارے بدلے رویے کو دیکھ کر میں خواہ ہی خوش فہم ہونے لگ گیا تھا۔ مصطفیٰ کا انداز طنزیہ ہوا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ بہرحال اپنے اندر کے اکھاڑ پچھاڑ کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ لب بھینچے باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی کچھ دیر بعد گھر کے گیٹ کے سامنے رکی تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اسے یہاں بند ہوئے 8 دن گزر گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے عباس نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ شروع کے 2 دن وہ بغیر کچھ کھائے پیے پڑی رہی تھی، مگر اس کے بعد بھوک و پیاس کے سامنے ہمت ہار گئی تو کمرے سے نکل کر کچن میں آئی۔ کچن میں کھانے کا تمام سامان موجود تھا، مگر رہائی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کھا پی کر وہ نئے سرے سے گھر سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی تھی، مگر اس لاؤنج نما کمرے اور کچن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ باہر سے ہر وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اسے خوف زدہ کرتی رہتی تھی۔ نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل تھا اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ۔ ان گزرے 8 دنوں نے اس کے اندر کی ساری اکڑ ختم کر دی تھی۔ نہ جانے اس کے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے، اس کو تلاش بھی کرتے ہوں گے یا پھر خاموشی اختیار کر لی ہوگی۔ وہ عجیب سے خدشوں میں مبتلا تھی۔ وہ چیخ چلا کر توڑ پھوڑ کر کے بھی دیکھ چکی تھی، مگر یہاں کوئی بھی نہ تھا جو اس کی مدد کو آتا، اور سب سے بڑھ کر اس تنہائی کا خوف اور اذیت اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ چند دن مزید اس قید خانے میں قید رہی تو ضرور اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہاں ایک ٹی وی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، اور وہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر بھی اب پاگل ہو چکی تھی۔ وہ روز عباس کی آمد کی منتظر رہتی تھی اور روز رات کو مایوس ہو کر گر جاتی تھی۔
यहाँ مضبوط دیواروں اور کھڑکیوں کی فصیل تھی جس کے پار اس کا بھاگ کر نکل جانا ناممکن تھا۔ اگر ایک بار میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو رابعہ اور عباس تم دونوں دیکھنا میں کیسے نپٹوں گی تم دونوں سے۔ وہ تصویر تو محض ایک دھمکی تھی، اصل بدلہ تو اب لوں گی۔ نفرت سے سوچتے سوچتے وہ ایک دم لب بھیج گئی تھی۔ ماموں نے سہیل سے بات کی تھی اور سہیل نے ابو بکر سے۔ ابو بکر رابعہ کے پرپوزل کا سن کر کئی لمحے تک گمسم رہا تھا۔ رابعہ کچی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی مگر وہ ایک عجیب سی شش و پنج میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی تھی، اب اس کا بھی دل چاہنے لگا تھا کہ وہ ایک گھر، ایک چھت اور کچھ اپنے حقیقی رشتوں کا سکھ دیکھے، اور اس کی خواہش اس گھر میں رہتے ہوئے مزید بڑھنے لگی تھی۔ مگر رابعہ کا پرپوزل سننے کے بعد وہ عجیب درہائے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک طرف اس کا ماضی تھا اور ایک طرف یہ گھرانہ، ان لوگوں کی محبتیں اور خلوص۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، وہ اپنے لیے گھر بنانے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ جگہ لے کر گھر بنانے کا تھا۔ وہ اس وقت بھی مختلف سائٹس دیکھ کر گھر آیا تھا۔ ماموں گھر پر موجود تھے، وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کہاں رہتے ہو سارا دن؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ مختلف جگہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر کوئی جگہ پسند آئی؟ ایک دو لوکیشن اچھی لگی ہے مگر ان پر گھر بنانے کے لیے کافی مالیت درکار ہے۔ میرے پاس جو سرمایہ ہے میں اسے ابھی اپنا بزنس پہ سٹارٹ کرنا ہے۔ ابھی لمبا چوڑا کوئی پلان نہیں مگر چھوٹا موٹا کاروبار تو ہوتا، ابو بکر نے کہا تو ماموں نے سر ہلایا۔ تم کوئی بنا بنایا فلیٹ دیکھ لو، گھر بعد میں بھی بن سکتا ہے۔ رہ گئی کاروبار شروع کرنے کی بات تو تم ابھی اپنا بزنس شروع کرنے کے بجائے کسی کے ساتھ مل کر کام کر لو تو بہتر ہے۔ تم یہاں کے لیے نئے ہو، کسی کو بھی نہیں جانتے تو کسی کے ساتھ کام کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ماموں کے مشورے پر اس نے انہیں دیکھا۔ مگر میرے ساتھ شراکت داری کرے گا کون؟ میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا۔ میرے چند اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے تھوڑے بہت سرمایہ سے اپنا کام شروع کیا تھا، اب کافی ترقی کر چکے ہیں۔ تم کہتے ہو تو تمہیں ان سے ملوا دیتا ہوں۔ فیضان صاحب کے مشورے پر اس نے چند پل بغور سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، مل لیتا ہوں۔ اگر میری دلچسپی اور فائدے کا معاملہ ہوا تو مزید تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے ان کی بات مان لی تھی۔ فیضان صاحب ایک دم خوش ہوئے تھے۔ جیتے رہو، ہم کل ہی مل لیں گے۔ اوکے۔ وہ سر ہلا کر اٹھنے لگا تو انہوں نے اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی بیٹھو، مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ ابو بکر رک گیا تھا۔ سہیل نے تم سے رابعہ کے رشتے کے سلسلے میں بات کی ہوگی؟ انہوں نے بلا تمہید بات شروع کی تو ابو بکر سر جھکا گیا۔ جی، تو پھر کیا سوچا تم نے؟ ظاہر تو کوئی اعتراض نہیں، بظاہر تو کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بہتر ہے آپ لوگ میرے بارے میں اچھی طرح جان لیں، پھر کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ ابو بکر نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ ہم نے تمہارا اخلاق اور کردار دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر تمہاری ذات کی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے۔ ان چند دنوں میں ہمیں تم میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، اور یہ فیصلہ سہیل کا تھا اور وہ تمہیں سالوں سے جانتا ہے، پھر مزید جاننے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ مگر میرا ماضی، ابو بکر نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے روک دیا۔ یہاں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ماضی ہے، ہم حال میں زندہ ہیں اور تمہاری ذات کو حال کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ ماضی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اس گھر کے لوگوں کے دل بہت وسیع ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو ابو بکر خاموش ہو گیا۔ آپ بڑے ہیں اور یقیناً تجربہ کار بھی۔ میں نے برسوں بعد ایک گھر اور گھر جیسی محبتیں دیکھی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ لوگ پھر بھی کوئی فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ ابو بکر کے الفاظ نے فیضان کو ایک دم خوش کر دیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اس کا کندھا تھپکا تھا۔ جیتے رہو، یقیناً ہم سبھی باتیں سوچ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں سہیل کو تمہارے خیالات بتا دیتا ہوں، پھر وہ اس کی ماں جو فیصلہ کریں گے وہی حتمی ہوگا۔ ابو بکر نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ وہ اس سے مزید ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ولید کو آفس کے کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا تھا، وہاں اسے 10-12 دن لگ گئے تھے۔ آج مغرب سے پہلے واپسی ہوئی تھی۔ گھر پر روشی اور ملازمہ کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا تو حیران ہوا۔ ہاں بھائی، کہاں ہے یہ تمہاری نخریلی نند صاحبہ اور باقی لوگ؟ کچھ دیر سب کا انتظار کرنے کے بعد ولی نے پوچھا تو روشی ہنس دی۔ پھپھو بوتیک، انکل اور احسن آفس، بابا ویسے ہی واک کے لیے باہر نکلے تھے، کہہ رہے تھے نماز پڑھ کر ہی لوٹیں گے، اور انا کالج سے آنے کے بعد سو رہی ہے۔ آپ سنائیے کیسا رہا یہ وزٹ اور باقی پروسیس؟ A1۔ آفس کا کام تھا، کچھ دن لگ گئے، میں ذرا چینج کر لوں، بہت تھکن ہو رہی ہے، کچھ چائے وغیرہ کا بندوبست کر دو۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ وہ ابھی الماری سے لباس نکال رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل دیکھا تو نمبر دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ ان 10-12 دنوں میں وہ کوئی 100 کے قریب اس نمبر سے کالز اٹینڈ کر چکا تھا۔ ہیلو، اس نے کال پک کی۔ کیسے ہو؟ فائن، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ گھر پہنچ گئے؟ آف کورس۔ کب مل رہے ہو پھر؟ اگلا سوال ہوا تھا۔ انداز ہمیشہ کی طرح بے تکلف تھا۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ آئی ایم سوری، ابھی تو فیملی کے پاس آیا ہوں، کچھ دن بیزی رہوں گا، اگر کچھ فارغ وقت ملا
तो बता दूंगा। वलीद, जिस दिन से मैंने तुमसे अपनी पसंदीदगी की बात की है, तुम मुझे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं तुमसे मिलने को जितनी बेचैन हूँ, तुम मुझे उतना ही नज़रअंदाज कर रहे हो। दूसरी तरफ से खासी खफकी से कहा गया था। लहजे में तंदी और तेज़ी थी। काशफा प्लीज़, मैं मुसलसल बिज़ी रहा हूँ। उस दिन से आज ही घर लौटा। रह गई पसंदीदगी के बाद में होगी। अभी तो मैं फारिग नहीं हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड इट। उसने संजीदगी से कहकर कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करके वो चंद पल कुछ देर सोचता रहा और फिर मोबाइल बिस्तर पर डालते वो लिबास लेकर वाशरूम में घुस गया। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो रोशी चाय और दीगर लवाजमात लिए लाउंज में मौजूद थी। वो दोनों चाय पी रहे थे जब अना अपने कमरे से निकलकर उधर ही आ गई। वलीद को देखकर रुकी उसके चेहरे पर खफकी के तासुरात पैदा हुए थे। वलीद ने भी देखा था, सो अब सलाम दुआ करना लाजिम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वलीद ने पूछा तो वो बगैर जवाब दिए वहाँ से निकल गई। इसे क्या हुआ? वलीद बड़ा हैरान हुआ। मुझे क्या पता, कुछ कहा होगा आपने ही। रोशी ने हंसकर कहा तो वो उसे घूरते चाय का कप खाली करते खड़ा हुआ था। ये भी तो ले। रोशी ने बाकी चीज़ों की तरफ इशारा किया। आता हूँ, अभी तुम्हारी नंद को देख लो। अच्छा भला छोड़ कर गया था, हुआ क्या इसे? वो कहकर वहाँ से निकला तो रोशी मुस्कुरा दी। अना किचन में थी, वो सीधा उधर ही चला आया। क्या बात है, मूड बड़ा ख़राब है? वो फ्रिज में से चाय खाने पीने को कुछ देख रही थी। वलीद सामने आ खड़ा हुआ था। इतनी फारिग नहीं हूँ जो बेकार लोगों के लिए अपना मूड ख़राब करती फिरूँ, गुस्से से कहकर वो जूस का पैक निकाल कर पलटी थी। मैं वहाँ से बार बार कॉल करता रहा हूँ। अपना मोबाइल चेक करो, कोई 100 से ऊपर कॉल्स तो होंगी। वलीद ने भी गुस्से से कहा। मैंने नहीं कॉल्स करने को कहा था, तल्खी से कहकर वो किचन से बाहर निकल आई थी। वलीद ने उसे घूरा। बताओ तो सही, हुआ क्या? अच्छा भला छोड़ कर गया था, वहाँ से कॉल्स भी करता रहा हूँ। वो और बात है कि तुमने अटेंड नहीं की। अब किस बात का गुस्सा है, कुछ बताओ तो सही। वो उसके साथ चलता लॉन में आ गया था। मैंने आपको 2-3 कॉल्स की थी, तब तो आपने अटेंड नहीं की थी, फिर मैं क्यों अटेंड करती? गुस्से से उसने दिल की भड़ास निकाली थी। वलीद को एकदम याद आया जिस दिन काशफा की कॉल आई थी। चेहरे पर खफकी और नाराज़ी का तासुर था। वलीद ने एक गहरा सांस लिया। ओह सॉरी यार, उस दिन मैं बहुत बिजी था, किसी की भी कॉल अटेंड नहीं कर सका था। अना खामोश रही थी। ओके, वादा रहा, अब कहीं भी गया कितना भी बिजी रहा, किसी और की कॉल अटेंड करूं या ना करूं, तुम्हारी ज़रूर करूंगा। ओके, अब खुश? वली ने मुस्कुरा कर कहा तो अना ने संजीदगी से देखा। आपको अंदाज़ा नहीं है मैं कितना हर्ट हुई थी। अना के अल्फाज पर वलीद हंस दिया। अंदाज़ा है तो इस वक्त तुम्हारे साथ सामने बैठा तुमसे माफ़िया मांग रहा हूँ ना? तो मत मांगी, मैंने कहा तो नहीं ना। चलो आज का सारा दिन तुम्हारे नाम, वली ने मुस्कुरा कर कहा। अना के चेहरे की संजीदगी में ज़रा फ़र्क पड़ा। दिन तो गुजर चुका है, शाम हो रही, अब रात होने वाली। अना ने कहा तो वलीद हंस दिया। आज बड़ी हंसी आ रही बात बे बात, खैर है ना? अना ने मशकूक नज़रों से घूरा। तभी वलीद का मोबाइल बजने लगा। वलीद ने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा, काशफा की कॉल थी। उसके चेहरे के जाविये बदले थे। किसकी कॉल है? अना ने पूछा। किसी की नहीं, उसने कॉल काट दी थी। अना मशकूक नज़रों से मोबाइल और उसे देख रही थी। तुम्हारी दोस्त की शादी कहाँ तक पहुँची? वलीद ने उसकी मशकूक नज़रों को साफ नज़रअंदाज किया। आपके दोस्त की भी शादी है, आपको भी इल्म होगा कि कहाँ तक पहुँची होगी। वलीद के टालने पर उसका मूड एकदम फिर बदला। बहुत बिजी रहा हूँ इतने दिन, किसी से भी राब्ता नहीं रहा। काशफा मैडम से भी नहीं रहा क्या? अना ने संजीदगी से पूछा तो वलीद चौंका था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता उसका मोबाइल फिर बजने लगा। सुन ले कॉल, हो सकता है ये कॉल मेरे साथ टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तल्खी और तन से कहकर वो उठकर जाने लगी थी जब वलीद ने एकदम उसका हाथ थाम लिया था। दूसरे हाथ से कॉल काटते मोबाइल ऑफ करके जेब में डाला था। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो रहा है, मेडिकल की स्टूडेंट हो, अपने लिए भी कोई मेडिसिन तजवीज़ कर लो। उसे दोबारा अपने मुकाबिल बिठाते हुए वलीद ने कहा तो वो खामोश रही। वलीद ने उसका हाथ सामने किया। तीसरी उंगली में जगमगाती उंगली सारी तवज्जो खींच गई थी। वो अंगूठी देख रहा था जब उसने हाथ खींच लिया था। बाज़ औक़ात अपनी तजवीज़ करदा मेडिसिन खुद पर अप्लाई करें तो फ़ायदा मंद नहीं होती। वलीद के हाथ पकड़ने से उसे लगा कि जैसे अभी सारी नाराज़ी ख़त्म हो जाएगी, मगर वो अभी ख़त्म करने के मूड में ना थी। वो वलीद के लिए अपने आप को मज़ीद कमज़ोर करने को तैयार ना थी। तभी मगरिब की अजान होने लगी तो वो दोनों खामोश हो गए। मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अजान ख़त्म हुई तो वो भी उठ खड़ी हुई थी। नमाज़ पढ़कर रेडी हो जाओ, आज मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम होगा, कहीं बाहर चलेंगे, अगर मूड हुआ तो डिनर भी कर लेंगे, क्या ख्याल है? वली ने कहा तो उसने चंद पल वलीद को देखा। मामा से परमिशन ले ले, रोशी भी जाएगी साथ। तुम रोशी को भी ले जाना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, वरना हम दोनों तो होंगे और पुप्पो से मैं बात कर लूँगा, बस तुम रेडी रहना। वलीद भी कहकर चला गया था। अना ने उसे चंद पल जाते हुए देखा था, कुछ सोचती रही और फिर अपने कमरे की तरफ चली आई।
وہ مغرب کی نماز ادا کر کے پلٹی تو اس کا موبائل بج رہا تھا، انجان نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، مس رابعہ بول رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کون؟ عباس بول رہا ہوں، آپ کے آفس سے، دوسری طرف سے کہا گیا تو رابعہ ایک پل کو پرسکون ہوئی تھی۔ جی سر، خیریت؟ آپ کافی چھٹیاں کر چکی ہیں، بہت حرج ہو رہا ہے ہمارا۔ آفس کب سے آ رہی ہیں آپ؟ بڑا تحکمانہ انداز تھا۔ مگر سر میں کہہ چکی ہوں میں نہیں آ سکتی۔ میں نے بابا سے بات کی تھی، وہ آپ کے جاب چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ دوسرا، آپ جو ایگریمنٹ کر چکی ہیں اس کے مطابق بھی ابھی جاب چھوڑنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عباس نے سنجیدگی سے کہا تو رابعہ گمسم ہو گئی تھی۔ لیکن سر، آپ کی بیگم رابعہ، وہ عورت اب کچھ نہیں کر سکتی، اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر آپ کے ہر نقصان کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میں ہر طرح کا تعاون کروں گا۔ مس رابعہ، میں نے اپنے امپلائی کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی، مگر آپ کو دے رہا ہوں تو اس لیے کہ آپ کو پہنچنے والی اذیت میری ذات تھی۔ وہ عورت ابھی بھی میری ذات سے منسلک ہے، اور میں آپ سے ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوں، بشرطیہ کہ آپ دوبارہ جاب پر آنے پر راضی ہوں تو۔ عباس کے الفاظ پر رابعہ بے حد شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہیں سر، اب ایسی بھی بات نہیں، میں کل سے دوبارہ جوائن کر لوں گی۔ اس نے اعتماد سے کہا، دیٹس اے گڈ گرل، آئی لائک اٹ۔ تو پھر میں کل آپ کی آمد کا منتظر رہوں گا، ٹھیک؟ جی سر، اوکے، پھر اللہ حافظ۔ عباس نے کال ڈراپ کی۔ کال بند ہونے پر رابعہ نے موبائل ایک طرف رکھا۔ وہ کمرے سے نکلی تو ابو بکر اوپر سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ چند دن سے دونوں کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ ابو بکر صبح کا نکلا، رات گئے واپس لوٹتا تھا، بعض اوقات کھانا بھی باہر سے کھا کر آتا تھا۔ السلام علیکم، ابو بکر نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، رابعہ نے بھی مسکرا کر کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ ابو بکر نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں، ابو بکر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکی۔ جی کہیے۔ وہ صحن میں رکھی پلاسٹک کی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ ابو بکر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ آپ کی اس پرابلم کا کیا بنا؟ اپنے باس سے بات کی آپ نے؟ ابو بکر نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ جی سر نے اطمینان دلایا، کہہ رہے تھے اپنی بیگم کو وہ خود ہینڈل کر لیں گے۔ چلے، یہ تو بہت اچھا ہوا، یقیناً وہ اپنے امپلائی کو بہتر انوائرمنٹ دے سکتے ہیں۔ رابعہ مسکرا دی تھی۔ شاید آپ کو بھی علم ہو کہ آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کا پرپوزل میرے لیے دیا گیا ہے۔ ابو بکر اصل بات کی طرف آیا تھا۔ رابعہ سر جھکا گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ابو بکر یہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ جی دیکھیے، میری آپ کے ماموں سے بھی بات ہوئی ہے، میں ان کو اپنے ماضی سے متعلق بتانا چاہتا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں میرے ماضی سے زیادہ حال سے لگاؤ ہے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، مگر آپ کے سامنے میں اپنی ذات کو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر نے مزید کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مطلب؟ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میری اپنی فیملی سے کچھ ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی فیملی سے علیحدہ رہ رہا ہوں۔ جی مگر یہ سب باتیں تو آپ ماموں یا امی سے کریں۔ دیکھیے، میری فیملی آپ کے متعلق یا کسی کے بھی متعلق کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ شخص میرے لیے بہت معتبر ہوگا، کیونکہ وہ میری فیملی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر ماموں نے آپ کو ماضی کو جاننا نہیں چاہا تو مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں، میں بھی انسان کے ماضی سے زیادہ اس کے حال کو دیکھتی ہوں۔ یعنی آپ میں سے کوئی بھی یہ جاننے کا مطمئن ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں سے تعلق رکھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ رابعہ مسکرا کھڑی ہو گئی۔ کہا نا، یہ سب جاننا بڑوں کا کام ہے، آپ اگر کچھ بتانا ہی چاہ رہے ہیں تو ان سے ذکر کریں۔ مسکرا کر کہتی رابعہ کو ابو بکر نے چند پل بغور دیکھا۔ کوئی اور کام ہے تو میں حاضر ہوں، رابعہ نے کہا تو ابو بکر نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ وہاں سے کچن میں چلی گئی تھی۔ ابو بکر کچھ دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا تھا، یہاں تک کہ باہر سے فیضان صاحب اور تسبیح ختم کر کے سریا دونوں اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ وہ اپنے ذہن میں موجود تمام سوچوں کو جھٹکتے ان سے بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ وہ چاروں پارک میں آئے تھے، احسن اور روشی باتیں کرتے آگے چلے گئے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ تم نے کاشفا سے کیا کہا تھا؟ چلتے چلتے ولید نے رک کر پوچھا تو نہ چونک کر رکی تھی۔ کب؟ جس دن میں آؤٹ آف سٹی گیا تھا اس دن، ولید نے اسے بغور دیکھا۔ ولید نے کہا تو وہ سوچنے لگی اور پھر ایک دم یاد آیا تھا۔ اوہ، آپ کو کس نے کہا کہ میں نے اسے کچھ کہا ہے؟ اس کی کال آئی تھی۔ یہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف نہیں ہو گئی آپ سے؟ میں نے تو اسے کوئی خاص نہیں کہا تھا، وہ اس دن بک شاپ پر ملی تھی، سرسری سی سلام دعا ہوئی تھی، آپ سے متعلقہ طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا کہ آپ میرے ساتھ کیوں ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تم نے ہماری اسے انگیجمنٹ کا بتایا تھا؟ ولی نے بغور دیکھا تو وہ تلخ ہو گئی۔ اس کا طنزی انداز مجھے اچھا نہیں لگا تھا، میں نے جسٹ آپ کے اور اپنے ریلیشن کو واضح کرنا چاہا تھا۔ کیا میں نے غلط کیا؟ ایک دم سنجیدگی سے ولید کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ ولید مسکرا دیا۔ میں نے کب کہا کہ تم نے غلط کہا؟ تو پھر اس انویسٹیگیشن کا مطلب؟ وہ چڑ گئی۔ میں بس اصل صورتحال جاننا چاہ رہا تھا، ولید نے مسکرا کر کہا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔
ایک بات تو بتائیے، اس نے کہا تو ولید نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کاشفا میڈم چاہتی کیا ہیں؟ یہ تو تم مجھ سے ہی پوچھ لیتی، ہنس کر چڑھایا تھا، اور وہ واقعی چڑ گئی تھی۔ جس طرح کی چھچھوری حرکتیں، اس سے تو واضح پتہ چل رہا ہے کہ محترمہ کے ارادے کیا ہیں، مگر آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ ولید کھل کر ہنسا۔ جیلسی کی بو ہو رہی ہے، میں اور جیلس ہوں گی اس فیشن کی پڑیا سے مائی فٹ۔ وہ حقیقتاً برا مان گئے۔ مجھے وہ لڑکی انتہائی بری لگتی، خوبصورتی اور دولت کے علاوہ اس کا کوئی بھی پلس پوائنٹ نہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر میں اس سے جیلس ہوں گی۔ اس نے نخوت سے کہا۔ ویسے بائی دا وے، آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہیں سے بھی تو آپ کے اسٹینڈرڈ کی نہیں لگتی۔ ولید کے مسکرانے پر وہ اور چڑ گئی تھی، طنزیہ انداز میں پوچھا۔ خیر میں تو اسے اتنی امپورٹنس نہیں دے رہا تھا، تمہارے رویے سے لگ رہا ہے کہ تم نے خواہ ہی اسے سر پر سوار کر لیا۔ ولید کے الفاظ پر اس نے اسے گھورا۔ میں نے اسے اعصاب پر سوار نہیں کیا، مگر جس طرح آپ نے سوال کیا تھا تو مجھے برا لگا۔ ہاں یہ میری غلطی ہے، میں نے پوچھ لیا، چلو سوری کرتا ہوں، پلیز تم اپنا موڈ خراب مت کرو۔ ولید کی بات پر وہ خاموش رہی تھی۔ وہ پھر سے چلنا شروع ہو گئی تھی، ولید بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ ولید نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ناراض ہو؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بول کیوں نہیں رہی؟ کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کیوں؟ انا نے خفا نظروں سے دیکھا تو ولید نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور انا خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی ولید کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہزار چاہنے کے باوجود بھی کبھی ولید سے ناراض نہیں ہو پائی تھی۔ دیکھو انا، بعض اوقات ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ کاشفا جسٹ ایک فرینڈ ہے، تم اپنے دل و دماغ کو مت الجھاؤ، اوکے؟ ولید نے مسکرا کر کہا تو انا نے الجھ کر دیکھا۔ یہی بات تو اسے الجھاتی تھی کہ اگر کاشفا جسٹ فرینڈ تھی تو بھی ولید سے اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا۔ تم بتاؤ تمہاری دوست کیسی ہے؟ ولید نے ٹاپک چینج کیا تو غیر محسوس انداز میں اس نے ولید کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ ٹھیک ہے، وہ سنجیدگی سے کہا، کالج آ رہی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ولید نے پوچھا تو اس نے انکار نہیں کیا۔ چلو آؤ پھر۔ انا نے ولید کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ وہ آج اپنے آفس آئی تھی، سبھی ورکرز اسے دیکھ کر حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ سبھی کا خیال تھا کہ اس دن آفس میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ چھٹیوں پر تھی۔ ہادیہ کو بھی اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ 10 بجے کے قریب عباس اپنے روم کی طرف جاتے اسے کیبن میں دیکھ کر چونکا تھا۔ السلام علیکم۔ سرپرائزنگ، یعنی میری بات اثر کر گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ رابعہ مسکرا دی۔ اوکے ٹیک یور سیٹ، عباس کہہ کر آگے چلا گیا۔ رابعہ واپس سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ زیب صاحب نے بھی بلوایا تھا۔ انہوں نے حال احوال دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ عادلہ کے حوالے سے بات کی تھی اور اسے بے خوف ہو کر آفس آنے کا کہا تھا، اور یہ بھی یقین دلایا تھا کہ اول تو عادلہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گی، اگر کی بھی تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ ان کی باتوں سے کافی پر اعتماد ہوئی تھی اور پھر اپنی سیٹ پر واپس آئی تو عباس صاحب نے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ ویلکم بیک۔ وہ ان کے کمرے میں آئے تو انہوں نے مسکرا کر کہتے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تھینکس۔ وہ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ بابا نے بلایا تھا؟ رابعہ نے سر ہلا دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اطمینان دلا رہے تھے کہ بے فکر ہو کر کام کرو، عادلہ کچھ نہیں کرے گی وغیرہ وغیرہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کچھ اثر ہوا؟ عباس کا موڈ آج بہت فریش تھا۔ مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ جی نائس۔ عباس نے کرسی کے پشت سے کمر ٹکا دی۔ ایک بہت ذاتی سا سوال ہے، عباس نے کہا تو اس نے سوالیہ پوچھا، آر یو انگیجڈ؟ اس کے چہرے پر ایک دم سرخی پیدا ہوئی تھی۔ فی الحال تو نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ یعنی امکان ہے؟ عباس نے مسکرا کر کہا تو وہ پزل سی ہو گئی تھی کہ مرد کی زبان سے اس حوالے سے گفتگو اس کو پہلی بار ایسا اتفاق ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ آپ کی فیملی کافی اچھی لگی ہے مجھے، آپ کے ماموں بہت ہی نائس انسان ہیں، اور وہ ابو بکر بھی کافی ذہین انسان لگے ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ کافی پئیں گی؟ عباس نے پوچھا تو وہ چونکی۔ سوری سر، میں کافی نہیں پیتی، اس نے انکار کیا۔ چائے تو پیتی ہوں گی؟ وہ سر ہلا گئی تو عباس نے انٹرکام پر 2 کپ چائے بھجوانے کا آرڈر کیا۔ میں ذاتی طور پر اس سارے مسئلے پر بہت اپسیٹ ہوا ہوں۔ یقین جانیے میرے لیے اس کمپنی کی ہر خاتون اسی طرح قابل عزت ہے جس طرح میرے لیے گھر کی خواتین ہیں۔ عباس نے کہنا شروع کیا تو وہ خاموشی سے سنیں گے۔ شروع میں آپ کے ساتھ مجھے کچھ کلیش رہا تھا۔ آپ مکمل طور پر بابا کی مرضی سے یہاں اپوائنٹ ہوئی تھی اور بابا کی وجہ سے میں آپ کو اتنے ماہ سے برداشت کر رہا تھا، مگر اس پرابلم پر آ کر مجھے ریئل میں آپ کو بہت اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ عباس کے الفاظ پر وہ حیرت سے اسے دیکھی گئی۔ میں آپ سے پرسنلی اپنے پرانے رویوں کے لیے معذرت کرنا چاہ رہا تھا۔ عباس نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس کی حیرت امیز نگاہوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے آپ بھی میرے بارے میں شروع میں ایسے ہی جذبات رکھتی تھی۔ میں فیس ریڈنگ میں
ایکسپرٹ نہیں ہوں، مگر آپ کے چہرے کے تاثرات اتنے واضح ہوتے تھے کہ کوئی بھی عام ذہانت والا انسان ان کو بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری سر۔ ارے سوری واری نہیں، جب شروع میں ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے تو مختلف غلط فہمیوں کا شکار تھے، اب دل سے وہ تمام گیلے شکوے ختم کرتے ہیں، عباس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی آفس بوائے چائے کی ٹرے لے آیا تھا۔ عباس نے اسے ٹرے رکھ کر جانے کا اشارہ کیا اور خود ہی ٹرے اپنے سامنے کرتے چائے بنا کر اسے دیکھا۔ چینی کتنی لیں گی؟ 1 چمچ، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ ابھی تک سر عباس کے ان رویوں پر حیران تھی۔ ویسے آپ فرسٹ خاتون ہیں جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلا رہا ہوں۔ وہ ہنس دی تھی۔ عباس صاحب کا بے تکلف انداز اس کے اندر بے اختیار بہت سارا اعتماد بڑھا گیا۔ عباس کا انداز، یہ گفتگو اور بے تکلفی رابعہ کے لیے کافی حیران کن ثابت چیز تھی۔ وہ مسکرا کر چائے پیتی رہی اور سر عباس کی گفتگو سنتی رہی بڑی تیز رفتاری سے۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ کارڈز بانٹ دیے گئے تھے۔ حویلی میں بابا صاحب نے پھپھو زہرا کو بلوا لیا تھا۔ پھپھو زہرا اور ان کی ساری فیملی حویلی میں آ چکی تھی اور روز شہر فون کر کے یہاں کے حالات اور تیاریوں کی تفصیل دریافت کی جا رہی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق شہوار کو حویلی چلے جانا تھا۔ گھر میں ہر وقت تیاریوں کا سلسلہ برقرار تھا۔ شہوار اب شادی سے پہلے لاسٹ ڈے کالج گئی تھی۔ اس نے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کسی سے شادی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، کارڈ صرف انا کو دیا تھا۔ صبا اور مصطفیٰ خود ولید کے ہاں جا کر کارڈ دے کر آئے تھے۔ سبھی کچھ نارمل روٹین میں چل رہا تھا، مگر ایک شہوار تھی جس کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ عجیب سی سراسمگی اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ اور سہ رہی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی ہی کمرے میں گھس گئی۔ کل اسے حویلی کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ یہاں سے کون کون جا رہا تھا۔ وہ چینج کر کے کمرے سے باہر نکلی تو وہاں لاؤنج میں ہر طرف کپڑوں کا مینا بازار سجا ہوا تھا۔ ہر طرف زیور، کاسمیٹک کی چیزیں، جوتے اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ کام والی خواتین کے ساتھ عائشہ اور صبا مل کر پیکنگ کروا رہی تھی۔ دیکھو یہ سب کچھ کیسا اچھا لگ رہا ہے۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک اور لاجواب تھی۔ شہوار خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب لائبہ بھابھی اسے دیکھ کر کہنے لگی، ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ زیور آج ہی جیولر دے کر گیا، پہن کر دکھاؤ کیسا لگ رہا ہے۔ ماں جی نے بھی اسے دیکھ کر کہا۔ انہوں نے قریب بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے ان کے پاس ٹک گئی تھی۔ صبا ذرا یہ پہنا کر تو دیکھو۔ ماں جی نے ڈبے میں سے زیور نکال کر صبا کو تھمائے تو وہ اٹھ کر شہوار کے پاس آ رکی تھی۔ شہوار خاموشی سے بیٹھی رہی۔ صبا نے اس کے گلے، ہاتھوں، کانوں سب میں ایک ایک کر کے تمام زیور سجا اور پھر ماتھے پر بندیا اور جھومر۔ ماشاءاللہ، ہماری دلہن تو بغیر کسی مزید 16 سنگار کر کے ایسے ہی سج گئی ہے، عائشہ نے بھی شرارت سے کہا تو شہوار ان کے ریمارکس پر کنفیوز ہونے لگی تھی۔ لو یہ دوپٹہ بھی ڈالو، پتہ تو لگے کیسا لگتا ہے۔ لائبہ بھابھی نے بھی برائڈل جوڑے کا دوپٹہ اٹھا کر عائشہ کو تھمایا تھا۔ صبا اور عائشہ نے فوراً اس کے سر پر ڈال دیا تھا۔ اس قدر بھاری زیور اور دوپٹے کے بوجھ سے شہوار کی گردن جھکنے لگی۔ ٹھہرو میں کچھ تصویریں لے لوں۔ شہوار نے کنفیوز ہوتے دوپٹہ ہٹانا چاہا تو عائشہ نے ٹوک دیا۔ دوسرے صوفے پر بیٹھی دوریا یہ ساری صورتحال دیکھ کر اندر ہی اندر جل بھن گئی۔ اسے مہرون ساتھ صبا، عائشہ اور لائبہ کا یہ پیار، وہ بھی 2 ٹکے کی لاوارث لڑکی کے لیے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ دولہا کی کمی ہے، اسے بھی لا کر پہلو میں بٹھا لیں، اپنی طرف سے دوریا نے بہت طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ ہاں تو مصطفیٰ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا، اپنے کمرے میں ہے، اسے بھی بلا لیتے ہیں۔ لائبہ کو اس کا طنزیہ انداز بہت چبھا تھا۔ غصے سے کہا تو دوریا نے ناک چڑھا کر چہرے کا رخ بدل لیا۔ ہاں، مصطفیٰ سے یاد آیا، بلواؤ تو صحیح، اسے پتہ تو چلے کہ اس کی اپنی تیاری کہاں تک پہنچی ہے۔ جب بھی دیکھو آفس میں ہی بزی ہے، آج کل تو رات کے اوقات میں بھی گھر پر نہیں آتا۔ آج نہ جانے کیسے گھر کا رخ کر لیا، بلاؤ تو صحیح، پوچھو تو ذرا، آخر اپنی خریداری کب کرنی ہے اسے۔ ماں جی نے فوراً صبا کو کہا تھا، میں ابھی بلاتی ہوں۔ وہ تو خود موقع کی تلاش میں تھی، فوراً باہر بھاگی تھی۔ شہوار مصطفیٰ کا سن کر سر سے دوپٹہ اتار کر باقی لوازمات بھی اتارنے لگی تھی۔ رکو تو صحیح، کچھ تصویریں تو لینے دو۔ لائبہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے سب سے، اسے مصطفیٰ کی آمد کا خوف تھا، تلخی سے کہا تھا۔ لائبہ ہنس دی۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، ابھی سے پریکٹس کرو، شادی والے دن تک ان سب چیزوں کی عادی ہو جاؤ گی۔ اس کے سر پر دوبارہ دوپٹہ درست کرتے اس نے باقی زیور بھی درست کیا تھا۔ شہوار نے اس کے جواب پر لب بھینچ لیے تھے، وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ لائبہ کی پلاننگ سب سمجھ رہی تھی۔ آپ نے بلایا ماں جی؟ مصطفیٰ صبا کے ساتھ ہی چلا آیا تھا، سادہ لباس میں ملبوس، گویا نیند سے اٹھا کر لایا گیا تھا۔ 3-4 دن سے مسلسل رات دن گھر سے غائب تھا اور آج دکھائی دے رہا تھا۔ مصطفیٰ جیسے ہی ماں جی کے پاس آ کر رکا تھا، ان کے ساتھ بیٹھی شہوار کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ پہلی نظر بے اختیاری کی تھی اور وہ گویا جم سا گیا تھا۔ پھر صبا، عائشہ اور
दुरिया की दबी दबी हंसी पर घूर कर माजी ने गोया हुआ था। हाँ क्या बना? दोनों की दबी दबी हंसी गूंजी तो घूर कर माजी से गोया हुआ था। हाँ क्या बना तुम्हारी अपनी शॉपिंग का? यहाँ सभी फारिग हो चुके हैं और दूल्हा साहब अभी तक बेफिक्र फिर रहे हैं। दोनों माजी ने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ बस 1-2 दिन में ले लेता हूँ, आपके सामने ही तो है, कितने बिजी दिन गुजर रहे हैं, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा था। शहवार ने आहिस्ती से दुपट्टा उतार कर पीछे हटाते अपने सर पर सूट का हम रंग दुपट्टा दुरुस्त किया था। उसने बगैर किसी की तरफ देखे सर से झूमर और बिंदिया वगैरह भी उतार ली थी। बैठे बैठे ही उसने अपने हाथ और बाजुओं को भी आज़ाद किया था। अब सिर्फ गले में मौजूद जेवर बाकी था। वो सब समझ रही थी कि लाबा वगैरह ने जानबूझकर ये हरकत की थी। अरे तुमने तो सब कुछ उतार दिया, अभी रहने देती, इतनी प्यारी तो लग रही थी, आयशा ने शरारत से कहा। तो उसने उसे खफकी से घूरा। सारा जेवर उठाकर उसने माजी की झोली में डाल दिया। पसंद आया? सब अच्छा बना है ना? माजी ने मोहब्बत से पूछा तो उसने महज सर हिला दिया था। चलो शुक्र है, वैसे तो हर चीज़ मुकम्मल है, फिर भी लड़कियों कोई कमी रह गई है तो अभी से देख लो, बाद में ना कहती फिरना कि फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। माजी ने आयशा और सबा को देखा था। ये सारी शॉपिंग उन्हीं लोगों ने की थी। आप लोगों ने ये क्या फैलावा फैला रखा है? इर्द गिर्द देखते मुस्तफ़ा ने पूछा। शादी वाले घरों में ये सब फैलावा ही बिखरा होता है। तुमने कौन सा पाकिस्तान की शादियाँ अटेंड की हैं? आयशा ने हंसकर कहा। मगर मैंने पाकिस्तान में अपने घर की सारी शादियाँ तो अटेंड की हैं, वो भी सिर्फ ऐन वक्त पर आते थे। कितना खजल ख्वार होना पड़ता है मर्दों को, क्या पता इतने दिन से लगे हुए हैं, मगर अभी भी लग रहा है कि न जाने क्या कुछ रह गया। माजी ने भी बोली। शहवार ने यूं ही बैठे बैठे गले में मौजूद जेवर उतार कर भी माजी की गोद में रख दिया था। वो उठकर किचन में आ गई थी। दोपहर में खाना ताज़ा बनता था, फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी। उसने ओवन में खाना गर्म किया। वो तमाम चीज़ें टेबल पर रखकर पानी भी लेकर बैठी तो दुरिया भी किचन में चली आई। एक बात तो बताओ, शहवार ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। जब तुम इस शादी पर खुश नहीं हो तो फिर ये शादी ही क्यों कर रही हो? शहवार के हलक में लुकमा फंसने लगा। वो दुरिया से बड़े लिए दिए अंदाज में रहती थी, सिर्फ इसलिए कि वो उसको बराह रास्त मुखातिब न करे, मगर आज वो उससे बराह रास्त मुखातिब थी, वरना अब तक इनडायरेक्ट ही हमले करती रहती थी। तुम्हें किसने कहा है कि मैं इस शादी से नाखुश हूँ? उसने तीखे चतुनों से दुरिया को देखा। तुम्हारे हर अंदाज से लग रहा है कि तुम नाखुश हो। मसलन? शहवार ने सर्द नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। जो खुश होते हैं उनके चेहरों पर हर वक्त 12 नहीं बजे रहते। दुरिया ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। तुमने सारी उम्र बाहर के मुल्क में गुजारी है, तुम्हें क्या पता यहाँ पाकिस्तान में लड़कियाँ अपनी शादी पर किस तरह रहती हैं? उसने भी सर्द अंदाज में कहा। मुझे बड़ी हैरत होती है, ना तुम्हारा कोई ख़ानदान, ना बाप का इल्म, ना कोई मुआशी म्यार, इसके बावजूद इस घर में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारी हो। क्या जादू किया है तुमने इन पर कि ये तुम्हारे खिलाफ कुछ सुनने पर आमादा ही नहीं? तुरिया का सवाल ऐसा था कि उससे लगा वो अंदर तक उधड़ती गई है। उसने अजियत से लब भींच लिए। मैं जो भी हूँ अपनी ज़ात से अच्छी तरह बाखबर हूँ, इखलाकी लिहाज से किसी गिरावट का शिकार नहीं हूँ और ना ही अपने मतलब के लिए किसी की ज़ात को खिलौना बना रही हूँ। ये सब मोहब्बत से मुझे अपना रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? उसने दो बदू दुरिया की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। तुम मुझ पर तंज कर रही हो? वो एकदम गुस्से से बोली। नहीं, मैं तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। मेरे साथ आला हस्ब नसब का कोई टैग नहीं लगा, मगर तुम्हारे साथ तो लगा हुआ है ना, तो फिर तुम क्यों इखलाकी पस्ती का शिकार हो रही हो? आला ख़ानदान और हस्ब नसब से हो, फिर क्यों दूसरों की ज़ात के बखिए उधेड़ने पर लगी हुई हो? उसने दो टोक अंदाज में दुरिया के सामने खड़े होकर कहा। शट अप! वो एकदम टेम्परामेंट लूज़ करती चीखी थी। शहवार इस्तज़ाइया हंसी थी। तुम इतने दिन से हर वक्त मुझ पर तंज कर रही थी, आते जाते इस्तज़ाइया फ़िक्रे। मैंने तो कभी भी तुम्हें शट अप नहीं कहा। इंसान जब किसी की ज़ात पर अटैक करता तो फिर उसे जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तुम हो क्या? मैं चाहूँ तो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूँ। तुम्हें इतना गरूर किस चीज़ का है? वो ऊंची आवाज़ में चीखने के अंदाज में कह रही थी। अव्वल तो मुझे किसी भी चीज़ पर कोई गरूर नहीं, रह गई धक्के देकर निकालने के बाद तो वो भी करके देख लो, पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन निकलेगा, मैं या तुम। वो ये सब बर्दाश्त करते करते अब थक गई थी। उसके चीखते अंदाज पर वो भी एकदम गुस्से से बोली। ओह यू, तुम मुझे निकलवाओगी? मैं तुम्हें? वो गुस्से से आगे बढ़ी थी। क्या हो रहा है ये? एकदम मुस्तफ़ा दुरिया और शहवार के रास्ते में आया था। दुरिया जो बहुत गुस्से से शहवार की तरफ लपकी थी, अपनी जगह साकित हो गई। शहवार ने बहुत बरहम नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा था। तुम दोनों किस बात पर उलझ रही हो? क्या बात हो रही थी? उसने सुना तो कुछ भी ना था, बस किचन की तरफ आते दुरिया को तेज़ी से शहवार की तरफ लपकते देखकर फ़ौरन सामने आया था। सवालिया और इस्तज़ाइया निगाहों से शहवार को देखा तो शहवार ने ज़ब से लब भींच लिए। दुरिया के अंदाज़ों तेवरों से आगाह तो वो भी था, मगर शहवार के तेवर देखकर भी उलझ गया था। क्या हुआ है? उसने दुरिया को छोड़कर शहवार से पूछा।
مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اس کے پیٹ میں ہر وقت مروڑ اٹھتی رہتی ہے، اسی سے پوچھیے، بہت غصے سے کہہ کر وہ ٹیبل پر رکھے برتن سمیٹنے لگے تھے۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ کوئی اصل بات تو بتائے۔ شوار دونوں کو نظر انداز کرتے برتن اٹھا کر سینک اور فریج میں رکھتے باہر نکل آئی تھی۔ شوار بھی پیچھے آیا تھا۔ شوار ہوا کیا ہے؟ وہ فوراً اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ شوار جو دریا کے سامنے بڑے ضبط سے کھڑی تھی اب مصطفیٰ کو دیکھ کر ضبط کھو گئی تھی، آنکھوں میں بے اختیار نمی سی آ ٹھہری تھی۔ میں کچھ کہوں تو سب کو لگتا ہے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں، میں جو بھی کہوں اعتراض کے ہزار پہلو نکلتے ہیں، اور جب دوسرے لوگ وہی حقیقت بیان کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ نظر انداز کرتے ہیں، ہر کوئی جس طرح مرضی میری ذات پر کیچڑ اچھالتا پھرے۔ آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے؟ اپنی نظروں سے تو میں دن بدن گرتی جا رہی ہوں، آپ لوگوں کا گراف تو لوگوں کی نظروں میں دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک بے سہارا لاوارث لڑکی کو سہارا دے کر اب اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں، ہر طرف واہ واہ تو ہو رہی ہے آپ لوگوں کی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ مصطفیٰ نے بغور اسے دیکھا تھا، وہ دونوں اس وقت راہداری میں کھڑے تھے، کوئی بھی ادھر آ سکتا تھا۔ مصطفیٰ نے آہستگی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ ادھر آئیے، ادھر چل کر بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھنا چاہا تھا، شوار نے سختی سے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکال لیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے خود دیکھا تھا، دریا آپ کے کمرے میں کھڑی آپ کے سامنے میرے خلاف بول رہی تھی اور آپ خاموش تھے۔ وہ کئی بار آپ کے سامنے میرے خلاف زہر اگل چکی ہے، آپ تب بھی خاموش رہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ میں اس سے الجھوں، مگر مجھے اس رویے پر آپ نے مجبور کیا۔ میں اب تک خاموش رہی ہوں، سب حالات دیکھتی رہی ہوں، مگر اب نہیں دیکھوں گی۔ عادلہ بھابھی کے بعد یہ دریا میں اب کسی کی حقارت امیز باتوں پر خاموش نہیں رہوں گی۔ بہت زیادہ غصے سے کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ نہایت حیرانی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ شوار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان آنسوؤں نے اس پر بڑے عجیب انداز سے اثر کیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔